ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. آمین. الحمدللہ آج 19 مئی 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 326 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الجن کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے. سورۃ الجن بھی مکی صورت ہے، بڑی منفرد صورت ہے. یہ ایک تو نام اس کا بڑا اٹریکٹیو ہے کیونکہ ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ کے کلچر کے اندر جن کا جو ورڈ ہے نا، یہ بڑا ایک لوگوں کے لیے توجہ کا مرکز بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مخلوقات ایسی بنائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور بھی دیا ہے اور اچھائی اور برائی کی تمیز بھی دی ہے اور اچھائی اور برائی کا مادہ بھی رکھ دیا ہے. عقل و شعور فرشتوں میں بھی ہے لیکن ان میں اچھائی اور برائی والا مادہ نہیں ہے، وہ صرف اچھائی کو جانتے ہیں اور اچھائی کرتے ہیں. یہ انسان اور جن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے دیے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اسی لیے قیامت کے دن اکاؤنٹیبلٹی بھی انہی 2 مخلوقات کی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور اس سے پہلے پارہ نمبر 27 میں ہم نے 31 مرتبہ 31 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے 2 بھاری گروہوں کو ایک آیت کے ذریعے خطاب کر کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنو انس کے 2 بھاری گروہ، تم اپنے رب کی کن کن قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. یہ نعمت ترجمہ تو غلط کیا گیا. آلاء عربی میں کہتے ہیں بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں، فزیکل فینومینا آف نیچر، چاہے وہ جنت ہو چاہے دوزخ ہو. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ عموماً جو تراجم کرنے والے علماء ہیں انہوں نے ترجمے کے اندر غلطی کر دی ہے کہ وہ دوزخ کی آیات کے بعد بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جنوں انس کے 2 بھاری گروہ. اور دوزخ کے بعد اور جنت کے بعد سیم ترجمہ. جبکہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ کیا ہے اب آپٹیمل ترجمہ. جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں نعمت کا ذکر کیا، جہاں دوزخ کا ذکر ہے وہاں قدرت کی نشانی کا ذکر کیا. اعلیٰ جو ہے نا، التذکیر بآلاء اللہ،
اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرنا۔ تو وہاں پہ بھی دو بھاری گروہوں جن اور انس کا ذکر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس کے بھاری گروہ، دو بھاری گروہ، تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر وہیں پر ذکر آیا ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو کھٹکتی ہوئی بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور ہم نے جو جنات ہیں ان کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ آگ میں آپ دیکھیں نا، ایک فلیم ہوتا ہے جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، یلو کلر کا یا ڈارک اورنج کلر کا یا بعض اوقات بلو کلر کا، لیکن اس کے اوپر ایک انویزیبل ہلکا سا دھوئیں کے اوپر پورشن ہوتا ہے، یعنی اس شعلے کے اوپر، فلیم کے اوپر، جہاں پہ ہیٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ایسی، یعنی اس آگ کی لپٹ ہوتی ہے جس کے آر پار آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا، بے رنگ ہوتی ہے وہ صرف ہوا کی موومنٹ کی وجہ سے یا ہوا میں جو ذرات ہیں اس کی موومنٹ کی وجہ سے آپ کو ہلکا سا اوپر نظر آتا ہے وہ ویوینس، ورنہ آر پار آپ اس کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو ان سین چیز ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔ اسی لیے جنات جب تک کہ کوئی شکل اختیار نہ کر لیں عام انسان کو دکھائی نہیں دیتے، اور مختلف جانوروں کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں، عموماً سانپوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں اس کے اوپر کئی احادیث گواہ ہیں۔ چونکہ آج ہمارا ٹاپک جن نہیں ہے بلکہ سورۃ الجن ہے، اس لیے میں اس ٹاپک کو اسی پہ ہی اکتفا کرتا ہوں۔ سورۃ الجن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنات کے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور بس ایک ہی دفعہ انہوں نے سنا اور ایمان قبول کر لیا۔ یعنی انسان کی جب نیچر پرورٹڈ نہ ہو، کسی جن کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو، تو اس کے لیے سچائی کے چند بول بھی کافی ہوتے ہیں سچائی کو قبول کرنے کے لیے۔ یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، میری طرف اللہ کی طرف سے ایک وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور انہوں نے اس رشد و ہدایت کی کتاب کو قبول کیا، مجھ پہ ایمان لے آئے، اور نہ صرف ایمان لے آئے بلکہ وہ داعی بھی بن گئے۔ اپنی قوم میں جا کے انہوں نے توحید کی دعوت بھی پیش کرنا شروع کر دی۔ تو اس واقعے کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جنات کی گفتگو اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے کہ جنات کے اندر بھی اچھے لوگ، برے لوگ، مختلف مکاتب فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر بھی گمراہیاں پائی جاتی ہیں، اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ بلکہ جو جنات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ سنی جن بھی ہوتے ہیں، شیعہ جن بھی ہوتے ہیں، سنیوں میں بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث جن بھی ہوتے ہیں، اور شاید علمی کتابی بھی ہوتے ہوں، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو یعنی انسانوں کے ساتھ عموماً ان کی انٹریکشن نہیں ہوتی۔ بہرحال یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کو یہ بات پتہ نہیں چلی تھی کہ جنات نے وہاں سے گزرتے ہوئے ان کا کلام سنا ہے۔ سٹارٹ اس بات سے ہو رہی ہے کہ مجھے وحی کی گئی ہے، یعنی نبی علیہ السلام کو خود بھی نہیں پتہ تھا، چونکہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ ویسے تو بعض کا جنات سامنے آ بھی جاتے تھے، نبی علیہ السلام چونکہ پیغمبر ہیں، جنات اور انسان دونوں کی طرف، انسانوں کے پیغمبر ہی جنات کے پیغمبر بھی ہوتے ہیں، بیک وقت دونوں مخلوقات کی طرف اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے۔ پھر اس میں توحید کے اوپر جو مبنی ان کی گفتگو ہے وہ کلاس کی گفتگو ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، اتنے زبردست انداز میں انہوں نے دعوت توحید پیش کی ہے، اور اسی صورت کے اندر ایک بڑی مشہور آیت آئے گی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہاں نہ پکارو۔ یعنی یہ سخت ترین آیت ہے قرآن پاک کی پکارنے کے اعتبار سے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ جب وہ آیت آئے گی میں تھوڑی ڈیٹیل ڈسکشن بھی کروں گا۔ اور پھر اس سورت کا آغاز بھی اس بات سے ہوا کہ فرما دیجئے مجھ پر وحی آئی ہے کہ جنات کے گروہ نے میرا قرآن سنا ہے۔ یعنی میرا جو علم الغیب ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ وحی کے ذریعے مجھے غیبی خبریں دیتا ہے،
اور اس صورت کا اینڈ بھی علم غیب کے عقیدے کے اوپر ہوگا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غیب کے اوپر کسی کو اطلاع دے سوائے اپنے رسولوں کے، اور پھر ان کے گرد بھی حفاظت مقرر کر دیتا ہے اور ان کو انڈر آبزرویشن رکھتا ہے کہ ان رسولوں نے اللہ کا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اور جو غیبی خبریں ان کے پاس آتی ہیں وہ پروٹیکشن کے ساتھ آتی ہیں، اس میں جنات کا دخل نہیں ہوتا۔ تو یہ یعنی اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، پوری کی پوری امت کا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ نبی خود سے غیب نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر موقوف ہوتا ہے۔ یہ علم غیب اور یہ علم الغیب جو ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ باقی اس کے اندر اہل حدیث نے تھوڑا غلو کر دیا اور اس کی وجہ سے زیادہ فتنہ کھڑا ہوا۔ جب بریلویوں نے علم غیب کے بارے میں غلو کرنا شروع کیا تو اہل حدیث پھر دوسری طرف چلے گئے۔ اہل حدیث نے یہ موقف اختیار کر لیا کہ جو بات نبی کو بتا دی گئی وہ تو علم غیب ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو آپ کے علم میں آ گیا، اس لیے نبی علیہ السلام کی جو غیبی خبریں ہیں ان کے اوپر علم الغیب کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، حالانکہ ان کا دعویٰ بالکل باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر علم الغیب کا لفظ ہی بولا ہے۔ اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ جو چیز نبی کے علم میں آ جائے گی وہ علم میں آنے کے بعد غائب نہیں رہے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہر چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس علم غیب نہیں ہے کیا؟ اللہ تو کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ۔ جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، تو اللہ سے کوئی چیز غیب ہے؟ تو پھر کیوں کہتا ہے میں غیب کا جاننے والا ہوں؟ اس لیے کہ جو تمہیں نظر نہیں آتا نا، میں وہ کچھ دیکھ لیتا ہوں، یہی مطلب ہوا نا۔ تو بس اب اس اصول کو قائم رکھیں کہ غیب کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو چیز نظر نہ آ رہی ہو، جو ہستی وہ بھی دیکھ لے، وہ غیب ہے۔ اچھا، اب نبی علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ عذاب دوزخ یا عذاب قبر یا غیبی چیزیں دکھا دیتا ہے تو وہ ہمارے اعتبار سے علم غیب ہی ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے وہ شہادہ ہے، سامنے ہے، اس اعتبار سے تو سارا علم غیب اللہ کے لیے بھی علم غیب نہیں بلکہ شہادہ ہے، سامنے ہے۔ اللہ جب کہتا ہے میں چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہوں، تو کیا وہ اللہ سے چھپی ہوئی ہیں؟ ہمارے ریفرنس سے بات کر رہا ہوتا ہے نا کہ تمہیں جو نظر نہیں آ رہی وہ میں دیکھتا ہوں۔ تو بھائی جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، تو وہ نبی علیہ السلام کا بھی علم غیب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو علم غیب کے اوپر میں نے ڈیٹیل 2 لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں، مسئلہ نمبر 6A اور 6B۔ الحمدللہ وہ ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ یہ جو فرقہ وارانہ رویے ہیں نا، انہوں نے یعنی بہت مصیبت کھڑی کی ہے۔ علم غیب کے مسئلے میں 80% بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں کو صحیح سمجھتا ہوں، لیکن وہ 20% ان کا غلو ہے۔ دوسری طرف اہل حدیث جو ہیں انہوں نے دوسری طرف غلو کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو اس کو علم غیب کہنا ہی نہیں چاہیے۔ تو بہرحال اہل حدیث کے اندر جو پڑھے لکھے علماء ہیں صحیح، انہوں نے تو باقاعدہ پھر اس چیز کو مانا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کی اگر آپ تشریح پڑھیں، جو سعودیہ سے قرآن مفت دیا جاتا ہے، اہل حدیث عالم ہے پاکستان کے صلاح الدین یوسف صاحب، 90+ ان کی ایج ہے، تو انہوں نے وہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر، ترجمہ تو جونا گڑھی صاحب کا، تفسیر انہوں نے لکھی ہے، حاجیوں کو مفت دیتے ہیں، دارالاسلام پبلیکیشن نے بھی وہ چھاپا ہوا ہے۔ اس میں اگر آپ آیت نمبر 179 سورہ آل عمران کی نکالیں گے نا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے دے سوائے اپنے رسولوں کے، تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، یعنی اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ کسی غیر نبی کے اوپر غیب کی خبر نازل فرمائے۔ اس کی تشریح میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بعض چیزوں کا علم الغیب عطا فرماتا ہے، تو علم الغیب کا لفظ انہوں نے یوز کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ 2 ایکسٹریم رویے ہیں، میں نے اس کا رد کر دیا۔ باقی اس کے اوپر جو ڈیٹیلز ہیں بہت زیادہ ہیں، اسی لیے میں نے وہ آلموسٹ 3.5-4 گھنٹے کی ویڈیو ہے 2 نشستوں میں، مسئلہ 6A اور 6B۔ 6A علم الغیب سے متعلق ہے، 6B جو ہے وہ کشف، الہام اور خوابوں سے متعلق ہے، کیونکہ خواب بھی ایک ذریعہ ہے غیبی خبر کا۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد غیب کی خبریں منقطع سوائے مبشرات کے۔ پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں، تو فرمایا گیا خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اب غیب کی خبر صرف اور صرف
خواب کے ذریعے بتائی جائے گی، اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی 3 شکلیں ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، ایک نفسانی خواہشات کی طرف سے۔ یہاں تو لوگ مطلب وظیفے کرتے رہتے ہیں تو وہ ان کو کوئی نہ کوئی زیارت ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ ہر ٹائم دماغ پہ زیارت جو سوار رہتی ہے۔ پھر مزے کی بات ہے کہ بریلوی اگر نبی اسلام کو دیکھ لیں تو دیوبندی نہیں مانتے، دیوبندی دیکھ لیں تو بریلوی نہیں مانتے، یہ دونوں دیکھ لیں تو اہل حدیث نہیں مانتے، شیعہ ان کا نہیں مانتے، شیعہ کا نہیں مانتے، اور ایک دوسرے کو خواب سنا رہے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ بہرحال اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی ہوئی ہے اس بات کی کہ بڑے غور سے سنا ہے قرآن کو جنات کی ایک جماعت نے، یعنی نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، یہ مسجد جن بھی موجود ہے، خانہ کعبہ شریف سے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہے۔ اب وہاں پہ مسجد جن بنا دی گئی ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام بیٹھ کے، یعنی وہ کسی درخت کے نیچے یا کسی ایک چھاؤں کے اندر بیٹھ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے، تو جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، انہوں نے قرآن سنا، ایمان لے آئے۔ تو پھر بعد میں جب وہ یعنی جگہ ہائی لائٹ ہوئی تو پھر وہ وہاں پہ مسجد بنا دی گئی، اس میں لوگ نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور میں نے بھی الحمدللہ وہاں بارہا حاضری دی ہے۔ تو ظاہر انبیاء کرام کے جو اس طرح کے مقامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں، اس میں جو اہل حدیث کا موقف ہے وہ بالکل غلط ہے، اور امام ابن تیمیہ کا بھی، اس کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر آ چکا ہے، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھتا۔ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، تو انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تو آج ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو راہ دکھاتا ہے ہدایت کی طرف، فآمنا بہ، پس ہم ایمان لے آئے اس کتاب کے اوپر۔ مسلمان ابھی تک ایمان نہیں لا پا رہا۔ قرآن اس نے یعنی مردے بخشوانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، حفظ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، محفل قرات کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات کے اوپر ابھی تک اس کی توجہ نہیں ہے۔ اور ادھر جنات کو دیکھیں کہ ایک ہی دفعہ راہ چلتے ہوئے نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، تو انہوں نے کہا یہ تو کتاب ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ہم بے شک اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ ہائے ہائے ہائے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز شریک نہیں بنائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی اور ہستی کو۔ یعنی ایمان لانے کا مطلب ہی توحید ہے، ایمان لانے کا مطلب بزرگ بابوں کو ماننا نہیں ہے، توحید ہے، ایک اللہ کا تعارف، اور توحید بھی صرف اللہ کو ماننا نہیں، اللہ کی ماننا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کو تو سارے ہی مان رہے ہیں، مسئلہ ہے ہی سارا شرک ہے، مسئلہ سارا ہی ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ کا ہے۔ تو پہلی جناب نبی علیہ السلام کی تلاوت نے ان کی کایا کلب کر دی۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بے شک ہمارے اعلیٰ و عرفہ رب کی یہ شان نہیں ہے کہ اس نے کسی کو اپنی بیوی یا بیٹا بنایا ہو۔ یہ ہم بھی پڑھتے ہیں نا جب ثنا وَتَعَالَى جَدُّكَ، یہ وہی الفاظ ہے، جد ربنا، ہمارے اونچی شان والے رب کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہو یا اپنا بیٹا بنایا ہو۔ یعنی بنیادی وہی توحید کی دعوت ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ بھی راز کھل گیا کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کرتے رہے۔ ان کو بھی ان کے مولویوں نے گمراہ کیا ہوا تھا، جب انہوں نے اللہ کی بات سنی اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے، تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بزرگ بابے ہمیں کیا کیا سکھاتے رہے ہیں۔ دیکھ لیں نا، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے جو بیوقوفوں نے ہمیں جو پٹیاں پڑھائی ہوئی تھی وہ تو کچھ اور تھی۔ اچھا آپ دیکھیں، آپ کو سیم اینالوجی یہ بھی نظر آئے گی ہمارے اس معاشرے کی بھی، کہ جب پہلی دفعہ کسی پہ حقیقت توحید آشکار ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے یار سانو کہڑے پاسے لایا سی انہوں نے، ساڑھے وڈیاں نے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس سے یہ لگ رہا ہے شاید وہ عیسائی تھے، کرسچن جن تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب نے نہ تو بیوی کوئی بنائی ہے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے۔ اس طرح کا کوئی عقیدہ تھا ان کا پہلے، یا کوئی اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے تھے۔
تو جیسے ہی قرآن سنا تو قرآن کی دعوت نے اپیل کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ تو یہ بات بھی کھل گئی۔ اچھا اب آپ دیکھیں یہ پوری کی پوری صورت میں آپ ذرا عربی لنگوسٹک کا اسلوب دیکھنا ہے، آپ دیکھتے جائیں کہ یہ کتنے پیارے انداز میں۔ آپ ذرا آیت نمبر یہ 3 شروع کریں، وَأَنَّهُ تَعَالَى، اگلی آیت ہے وَأَنَّهُ كَانَ، اس سے اگلی وَأَنَّا، پھر اس سے آگے پھر وَأَنَّهُ، پھر اس سے آگے وَأَنَّهُمْ، پھر آگے وَأَنَّا وَأَنَّا، پھر وَأَنَّا، پھر وَأَنَّا وَأَنَّا، یہ وَأَنَّا أَنَّا أَنَّا، اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ وہ آپ وکیلوں کی لینگویج بھی آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ وہ لکھتے ہیں، یہ ہمارا وہ جو ہم نے لکھا ہوا نا بیان الفی، اگر وہ 8 پوائنٹ پڑھے نا وہ بھی اسی طریقے سے۔ پہلا پوائنٹ ہے میں یہ ہوں اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ، آپ نے دیکھا ہے سیم سٹائل قرآن والا ہے وہ۔ اور یہی ہماری جو عدالتوں میں بھی جب لکھی جاتی ہے نا، ایک مین لائن لکھ کے نا پھر اس کے بعد اس کی جو کورالریز لکھی جاتی ہے نا، اور یہ کہ یعنی کسی نے صحت جرم سے انکار کرنا ہے تو وہ 8-10 پوائنٹ لکھ کے دے گا، اور یہ کہ میں اس دن تو فلاں تھا، اور یہ کہ میں تو یہ کر رہا تھا، اور یہ کہ میں تو فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، اور یہ کہ یہ سٹائل ہے۔ تو یہ وَأَنَّا کا مطلب ہے اور یہ کہ وہ یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ۔ اب یہ اور یہ کہ کے ساتھ وہ حقائق کھولتے جا رہے ہیں کہ ہم پہ یہ بھی حقیقت کھل گئی قرآن سن کے، یہ بھی حقیقت کھل گئی، اور یہ بھی پتہ چلا، اور یہ بھی پتہ چلا، اور یہ بھی پتہ چلا۔ جیسے ہماری کوئی ایک کلپ دیکھتا ہے تو کہتا ہے اچھا یہ ہے، پھر وہ ایک اور کلپ کھولتا ہے اچھا یہ بھی ہے، اچھا ایک اور کلپ کھولتا ہے اچھا یہ بھی ہے۔ تو کئی لوگ آتے ہیں نا وہ کرتے 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 پھر وائنٹ پہ کہتے ہیں اچھا جی یہ کوئی نماز والا مسئلہ بھی ہے کہ نماز کے طریقے کا بھی ایشو ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہاں وہ آپ بھی کھل کے دیکھ لیں اس میں بھی ہے۔ تو یہ بھی اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ، یہ اس کا ٹیسٹ ہی زبردست ہے۔ یہ تو جب کبھی قاری قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ سورۃ الجن، ہماری تو مطلب بدقسمتی ہے کہ یہ صورتیں جو اس طرح کی ہیں وہ صرف رمضان میں ہی پڑھی جاتی ہیں۔ بہت کم میں نے مساجد دیکھی ہیں جہاں پہ قرآن پاک پورا کور کرتے ہیں وہ سال میں۔ ہمارے اب یہاں پہ ایک اہل حدیث مسجد میں قاری صاحب آئے ہیں تو وہ پورے سال میں قرآن مکمل کرتے ہیں، فجر مغرب اور عشاء کے اندر۔ اس طریقے سے اسلام آباد میں بھی ایک مسجد میں قیام اللیل کرتا رہا تو وہ قاری صاحب روزانہ 1 پاؤ فجر میں پڑھتے تھے، اور اس طریقے سے فجر کے اندر پورا قرآن ختم کرتے تھے، ایک قرآن فجر کے اندر اور ایک مغرب اور عشاء کے اندر۔ تو اس سے یہ ہے کہ آپ پورا سال قرآن کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں، ورنہ ہمارے حفاظ نے، ہمارے قاریوں نے چند ایک صورتیں یاد کی ہوئی ہیں، چند ایک صورتوں کی چند مشہور آیات یاد کی ہیں، وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، ہر تیسری فجر میں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر چوتھی فجر کے اندر پڑھ رہے ہوں گے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سبح اسم ربک الاعلی، یا آخری 3 صورتیں پڑھ رہے ہوں گے، یا پہلی میں تبت یدا پڑھ رہے ہوں گے، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ رٹی ہوئی ہے نا، وہ اتنی رٹی ہوئی ہے کہ جس طرح ہمیں سورہ فاتحہ رٹی ہوتی ہے نا، وہ ان کے آگے خود بخود سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ۔ تو لیکن رمضان شریف کے اندر ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم قرآن کور کرتے ہیں۔ یقین کریں جب کبھی بھی میں سورہ جن سنتا ہوں نا تو یا اور صورتیں بھی، تو وہ عربی لنگوسٹک کا ٹیسٹ فیل ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اب آپ دیکھیں نا بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے، اے نبی فرما دیجئے میری طرف وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن تلاوت کرتے ہوئے مجھے سنا تو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے آپس میں کہا کہ ہم نے آج ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت اور رہنمائی، یعنی ہدایت کی طرف رہنمائی دیتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور یہ کہ ہمارا رب جو بڑی شان والا ہے اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا نہ کسی کو بچہ، اور یہ کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں رکھتے ہیں۔ وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ وہی بات آ گئی ہے۔ یعنی جنات نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ جن اور انسان جو کچھ اللہ کے بارے میں عقیدے بتا رہے ہیں، اللہ تو ان کا خالق ہے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوں۔ یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں نا جی اللہ نے بزرگوں نے عطا کیتا ہے، جی اے بزرگ جو کچھ کر دینے اللہ نے ان کو قدرت دی ہوئی ہے۔ تو جنات کہتے ہیں جب ہم نے نبی علیہ السلام کا توحید بھرا قرآن سنا
تو ہم اس سوچ میں پڑھ کے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جن اور انسان بھی اللہ پہ جھوٹ بولے؟ تو حقیقت ہے کہ جن اور انسان جھوٹ ہی بول رہے ہیں. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، مت کہا کرو اللہ کے بارے میں سوائے وہ بات کے جو حق پہ مبنی ہے. اور اس طریقے سے جھوٹ بولنا کہ ہر وہ عقیدہ امت کو بتانا جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے نہیں بتایا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ بریلوی اور دیوبندی دونوں کے بزرگوں نے یہ مشترکہ عقیدہ لکھا ہے. دیوبندیوں نے اپنی وہ المحند علی المفند میں لکھا، بنیادی عقیدے کی کتاب میں. بریلویوں نے اپنی کئی کتابوں میں، قرآن پاک کی تفسیر کے اندر، مشکات المصابیح کی تفسیر میں مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب نے لکھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ خانہ کعبہ اللہ کے عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے. جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں. یہ ویسا ہی ہے کہ اگر کوئی عیسائی کہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو ہم اس سے اگر پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، انجیل سے ہی نکال دو، تحریف شدہ انجیل سے ہی نکال دو. اور وہ یہ کہنا شروع کر دے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کی منکر ہیں. شان کے منکر نہیں ہیں، ہم ہر اس بات کے منکر ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبروں نے تعلیم نہیں کی ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں جنات کہتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے بزرگان دین اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. اللہ نے تو کوئی ایسے عقیدے نہیں بتائے ہوئے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں بیوقوف، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ وہ جنات کے مردوں کی پناہ حاصل کرتے ہیں اور اس چیز نے جنوں کو غرور میں ڈال دیا. اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا، اب بھی ہے، کہ جب کبھی بھی سفر کرتے تھے نا تو جا کے وہ کسی جنگل سے گزر رہے ہوتے تھے نا، تو اس جنگل میں داخل ہوتے ہی کہتے تھے کہ اس جنگل کے سب سے بڑے جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں، نعوذ باللہ، بجائے اللہ کی پناہ مانگنے کے. بخاری اور مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں نا، وہ ہستیاں تو خود اللہ سے امید رکھتی ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتی رہتی ہیں، اس کی رحمت کی امیدوار ہیں، اور یہ بیوقوف انہی ہستیوں کو پکار رہے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں، آیت نمبر 56 بنی اسرائیل کی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان جنات کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن جنات کی لوگ پناہ حاصل کیا کرتے تھے جنگلات میں جا کے. ان میں سے کئی جنات ایسے بھی ہوتے تھے جو خود مواحد ہوتے تھے اور وہ مذاق اڑاتے تھے، یہ انسان دیکھو ہماری پناہ حاصل کر رہے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے. میں آپ کو بتاؤں، یعنی لوگ جنات سے ڈرتے ہیں اور جن انسانوں سے ڈرتے ہیں. تو یہاں پہ وہ جنات کہہ رہے ہیں کہ جب سے پناہ لینی شروع کی ہے نا انسانوں نے، انسان بزدل ہوئے نا، تب سے ہی جنات کے اندر غرور آ گیا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ تو ہماری پناہ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ اور اکڑ گئے کہ ہم انسانوں سے سپیریئر ہیں، ورنہ انسان سے کیسے سپیریئر ہے جن. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انسانوں نے یہ بھی گمان کیا جیسے تم گمان کرتے ہو کہ اللہ اب کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا. اچھا، اس سے اشارہ مل گیا کہ یہ کرسچن جن تھے، اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان آلموسٹ 600 سال کا فرق ہے. عیسیٰ علیہ السلام 33 عیسوی میں اٹھائے گئے ہیں اور نبی علیہ السلام 571 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں. اور صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا فرق ہے. اسے فترت کا پیریڈ کہتے ہیں، ایسا پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر مبعوث نہ ہوا ہو. پوری دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آیا ان 600 سالوں میں. سورۃ المائدہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اب ایک فترت کے پیریڈ کے بعد ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تو ہم نے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا تمہارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی کی فارم میں بھیج دی ہیں، تم ان کے اوپر ایمان لاؤ. تو اس کو کہتے ہیں فترت کا پیریڈ. یہ فترت تا کے ساتھ ہوتی ہے، توئیں کے ساتھ نہیں، تو کے ساتھ نہیں ہوتی. تا 2 نقطوں والا، فا 2 نقطوں والا تے، را اور تا. ایک فطرت ہے، وہ کہتے ہیں نیچر کو. یہ فطرت لفظ ہے. فطرت کا مطلب ہے
گیپ والا پیریڈ، جیسے ہم نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو اہل فطرت میں شمار کرتے ہیں، اس پیریڈ میں جس پیریڈ میں کوئی ڈر سنانے والا ان کے پاس نہیں آیا، لہذا ان کو کافر نہیں کہا جائے گا بلکہ ان کو اہل فطرت کہا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں نے تو یہ گمان کیا ہوا تھا کہ اب شاید کوئی پیغمبر آئے گا ہی نہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو سنو ہم نے ٹٹولنا چاہا آسمان کو تو ہم نے سخت پہروں اور شہاب ثاقب سے بھرا ہوا پایا۔ یعنی آپ کو پتہ جنات کی پرواز بہت زیادہ ہے، اڑ سکتے ہیں، ان کو آکسیجن نہیں ضرورت زندہ رہنے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جنات پرواز کر کے آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جاتے تھے، وہاں فرشتوں کی آوازیں چھپ کے وہ جو ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے، وہ سنا کرتے تھے اور آ کے دنیا کے کاہنوں کو، جادوگروں کو بتا دیتے تھے، اسی لیے کچھ بات صحیح بھی نکل آتی تھی، کچھ غلط بھی مکس کر کے بتاتے تھے۔ تو یہ جنات کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے یہ قرآن سنا تو اب ہمیں پتہ چلا کہ اچھا کچھ عرصے سے ہم جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان پہ سخت پہرے لگے ہوئے ہیں فرشتوں کے، جو ہمیں اوپر نہیں جانے دیتے اور قریب نہیں لگنے دیتے اور فرشتوں کی باتیں نہیں سننے دیتے، اور ہم پر شہاب ثاقب فائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، میٹرائڈز۔ اب پتہ چلا کہ یہ آسمان اتنے پہرے میں کیوں تھا، کیونکہ جب پیغمبر آیا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے کوئی غلط خبریں نہ مشہور کرے، اور یہ اب قیامت تک کے لیے پہرا ہے۔ اب جنات کے اوپر بین ہو گیا۔ تو اب ذرا ان کی ذرا ٹیکنیکل گفتگو سنیں، وہ کہتے ہیں اچھا اب پتہ چلا کہ یہ جو آسمان پہرے میں تھا اور وہاں پہ شہاب ثاقب ہم پہ فائر ہو رہے تھے راکٹ اللہ کی طرف سے، وہ اس لیے تھے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور اس سے پہلے تو ہم بڑے آرام سے ان مقامات پر جایا کرتے تھے اور باتیں کان لگا کے سنا کرتے تھے، لیکن اب کیا حالت ہے؟ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب اگر ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں یجد لہ شہاب الرصدا، تو ہم میں سے کسی نہ کسی کے اوپر شہاب ثاقب داغ دیا جاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ہمیں نہیں پتا کہ اب یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں کسی شر کا ارادہ کر لیا ہے کہ زمین کو تباہ و برباد کرے گا، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ یار کتنے سمجھدار یہ جنات تھے، آپ ذرا ڈسکشن کا لیول دیکھیں، یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو انہوں نے کی ہے کہ اگر آسمان کے اوپر پہرے لگا دیے گئے ہیں، کسی کو اوپر نہیں جانے دیا جا رہا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ یہ ہے کہ یا تو مخلوق کی تباہی کا فیصلہ کر دیا اور یا ان کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا، اور بیک وقت دونوں باتیں درست ہیں، کیونکہ جب پیغمبر آتا ہے نا تو پیغمبر کے ماننے والوں کی ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے اور پیغمبر کے مخالفین کی تباہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو پیغمبروں کا انکار کرتا ہے تباہ و برباد ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب پتہ چلا کہ یہ چونکہ پیغمبر آئے ہوئے ہیں، اسپیشل پروٹیکشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب اس دنیا کے اوپر لوگوں کو ہدایت کی وجہ سے کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے، اور جو وقت کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ تباہ و برباد ہوں گے۔ انہوں نے کس طرح کڑیاں ملانے شروع کر دی ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم تو کئی راستوں پر گامزن ہیں، یعنی ہمارے اندر بھی کئی ایک فرقے بنے ہوئے ہیں، کئی ایک راستے بنے ہوئے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ صوفیاء جو یہ طریقت کا لفظ لیتے ہیں نا، اس لفظ سے لیتے ہیں۔ جب ان کو کہتے ہیں نا شریعت اور طریقت، شریعت کا لفظ تو سورہ الشورى کے اندر آیا نا کہ ہم نے ہر پیغمبر کے لیے ایک شریعت اور منہاج مقرر کیا تھا، تو ہم کہتے ہیں طریقت کہاں سے نکالی؟ وہ کہتے ہیں یہاں سے نکالیے کہ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم میں سے جو کئی لوگ مختلف راستوں کے اوپر گامزن ہیں۔ حالانکہ بات کیا ہو رہی ہے اوپر کہ کوئی گمراہی کے راستے کے اوپر ہے، کوئی اچھائی کے راستے پہ ہے۔ یہ کوئی قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ سلسلے نہیں ہیں، بلکہ پیغمبروں کے ماننے والے اور پیغمبروں کے نہ ماننے والے ہیں، دو گروہ ہیں۔ تو وہ طریقت کا لفظ یہاں سے نکالتے ہیں۔ ویسے اب آپ نے طریقت والوں سے پوچھنا ہے کہ طریقت کا لفظ قرآن میں کہاں ہے، تو چند ایک لوگوں کو شاید پتہ ہو، زیادہ تر کو نہیں پتہ ہوگا۔
وَأَنَّا اور یہ کہ آپ دیکھیں وہ چل رہا ہے وہی چیز، اور یہ کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ اب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہم اللہ سے بھاگ کر کہیں جا سکتے ہیں۔ ایک تو ان کو وہاں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو گیا، پہلے تو کان لگا کے سنتے تھے، جب وہ پابندی لگ گئی ادھر پیغمبر آ گئے، انہوں نے کہا نہیں بھائی اب پیغمبر کو ماننے میں ہی عافیت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کوئی لگتا ہے کہ مخلوقات کے لیے فیصلہ کرتی ہے۔ تو اب ہمیں یہ یقین آ گیا کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ اللہ سے بھاگ کے ہم کہیں جا سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور اب وہ دیکھیں گے یہ بات جا کے اپنی باقی بھائیوں میں بھی کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب یہ پیغام سنا دیکھو ہم تو ایمان لے آئے ہیں اس پر، قرآن پر۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا نہ کسی ظلم کا۔ یعنی نہ صرف انہوں نے ایمان قبول کیا بلکہ ایمان قبول کرتے ایک دائی بھی بن کے، کسی مدرسے سے ڈگری بھی نہیں لی انہوں نے جا کے۔ مزے کی بات دیکھیں نا، کہیں جا کے پڑھتے کوئی عربی صرف ناف سیکھتے یہ وہ نہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے چند آیات سنی جنات نے، اور آگے جا کے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور نبی علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ویڈیو سن سن کے کون کہاں کہاں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، ہمیں پتہ، کوئی آ کے بتاتا ہے تو پتہ چلتا ہے نا۔ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ کی قرآن کی تلاوت سن کے تو ایک جنات کی پوری جماعت نے نہ صرف اسلام قبول کیا ہے بلکہ انہوں نے تو جا کے اپنی قوم میں بھی دعوت توحید کو عام کرنا شروع کر دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کی برکت۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو۔ اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا میری طرف جھوٹ نہ منسوب کرنا، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ اور بنی اسرائیل کی روایات بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن نہ اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، ہو سکتا ہے وہ سچی ہوں، ہو سکتا ہے وہ جھوٹی ہوں، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر دین کو کھڑا نہ کرو۔ یہ حدیث پوری صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو یہ حدیث تو صدیوں سے حدیث تو یہی لکھی ہوئی تھی صحیح بخاری میں، اب کراچی کے ایک مولانا صاحب نے اس حدیث کے اندر خود سے کچھ الفاظ ایڈ کر دیے، مجھے بڑا دکھ ہوا، کیونکہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک آیت بھی پتہ ہے تو آپ آگے پہنچائیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ صرف علماء نے آگے بات پہنچانی ہے، اور علماء نے بھی صرف اپنے فرقے کی آیات، اپنے فرقے کی احادیث، دوسروں کی بات نہیں۔ تو انہوں نے یہ آیت، یہ یعنی حدیث پڑھی صحیح بخاری کی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کے آگے تو یہ بھی ہے کہ جو حدیث تم تک پہنچے گی تو دو قسم کی احادیث ہوں گی، ایک فقہاء کے لیے ہوگی، ایک محدثین کے لیے ہوگی۔ اب وہ دیکھنا ہوگا، ایک کولو ہی کہانی کرا چڑی، چونکہ سامنے پتہ ہے بے زبان لوگ بیٹھے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، ان کو کوئی حدیث کا علم نہیں، کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کہ یہ بات لکھی کہاں ہوئی ہے۔ پھر جب میں ان لوگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہوں پھر بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو آپ کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ میں بول رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اس کا بھی کلپ بن کے آ جانا ہے مارکیٹ کے اندر کہ جی وہ حدیث کی طرح پوری لوگوں نے بخاری کی حدیث میں نیچے لگا دینی ہے کہ آپ حدیث، اور وہ الٹا حدیث خود فیبریکیٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد مجھے کہہ رہے ہیں انجینئر پوری حدیث نہیں پڑھتا۔ وہ پوری حدیث تو تب میں پڑھوں نا جب لکھی ہوئی ہو۔ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ ان لوگوں نے حدیثیں مولانا شریف کے ساتھ، بخاری شریف اور مسلم شریف مولانا شریف کے ساتھ پڑھی ہوتی ہے۔ یعنی وہ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں وہ جی بخاری شریف میں لکھا ہے، ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ تو بخاری کے حاشیے میں لکھا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو مولانا شریف نے لکھا ہوا ہے، یہ بخاری شریف نہیں ہے۔ تو بخاری شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالیں گے تو بخاری شریف پاک ہوگی، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو ہوتا ہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جوانی میں کہیں بچپنے میں حدیثیں پڑھ لی ہوتی ہیں، اپنے علماء سے سنی ہوتی ہیں، وہ کئی باتیں بعض اوقات علماء بھی غلط بیان کرتے ہیں، علماء نے تو بیچاروں نے شرح میں بیان کی ہوتی ہے، یہ اس کو پڑھ کے شرح بنا دیتے ہیں، اور بلکہ اس سے آگے جا کے اس حدیث کا حصہ بنا دیتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں، اور پھر اکثر وہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ میں دیکھو بغیر تیاری کے بھی اتنا کچھ بیان کر دیتا ہوں۔ اور سر تیاری کرے کرو تسی تیاری کر کے بھی نہیں بیان کر سکتے، تو بغیر تیاری کے پھر یہی کچھ بیان ہوگا نا۔ تو وہ انہوں نے کہیں مولانا شریف کو بیچ میں حدیث کا حصہ اور الٹا میرے پہ ٹانٹ کر رہے ہیں
کہ حدیث کا آگے والا حصہ کیوں نہیں پڑھے، وہ آگے ہے ہی کچھ نہیں ہے، وہ مولانا شریف ہے. تو مولانا شریف کو حدیث شریف سے باہر نکالیں اور پاک کریں تو پھر حدیث شریف آپ کو سمجھ آئے گی. جیسا کہ فقہ حنفی کا بھی مشہور مسئلہ ہے، باقی سب لوگ بھی مانتے ہیں، بخاری مسلم میں بھی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں کہ اگر کسی کنویں کے اندر کتا گر جائے تو 20 ڈول نکالنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک مشہور واقعہ ہے کہ جی وہ کچھ لوگ علماء کے پاس کسی عالم صاحب کے پاس آئے کہ جی اس طرح ہمارے کنویں کے اندر کتا گر گیا ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے، تو اب ہم اس کو کیسے پاک کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں سے 20 ڈول نکالو، پاک ہو جائے گا. انہوں نے 20 ڈول نکالے، واپس آئے اور کہا کہ حضرت اس کی تو بدبو بھی نہیں جا رہی ہے، تعفن اسی طرح پھیلا ہوا ہے، 20 ڈول نکالے ہیں لیکن فرق نہیں پڑا. کو مولانا میرے ورگا کوئی سیاڑا سی، کوئی سمجھدار تھا، اس نے کہا کتا بھی کٹیا جائے کہ نہیں، کتا نکالا ہے یا صرف ڈول ہی نکالے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کتا تو نہیں نکالا. تو انہوں نے کہا سر کتا نکالیں گے تو 20 ڈول نکالنے سے وہ پاک ہوگا نا، کتا ادھر ہی ہے تو 20 اور بھی نکال لیں. تو اس کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہوئے میں کوئی مثال نہیں دیتا، حالانکہ میں دے سکتا ہوں. علماء سو کی مثال سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں کتے کی مثال ہی بیان ہوئی ہے. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ میری امت میں ایسی بدعات پیدا ہوں گی کہ جیسے باولا ہلکا کتا، پاگل کتا کسی کو کاٹ جائے تو اس کے زہر کا اثر ایک ایک رگو ریشے میں چلا جاتا ہے، اس طرح میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن کو کتے کاٹ جائیں گے اور ان کے پورے جسم میں بدعات داخل ہو جائیں گی. وہ کتے کون سے کاٹیں گے؟ کوئی کرکٹر کاٹے گا، کوئی ہاکی کا پلیئر کاٹے گا، کوئی اسکواش کا پلیئر کاٹے گا، کوئی پولیٹیشین. علماء سو، علماء حق کی بات نہیں کر رہا، علماء سو. سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن بورا کو کتے کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے ابو داؤد کی حدیث میں کتے کی مثال بیان فرما دیا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ جب حدیث کی کتابیں پڑھیں تو مولانا شریف کو باہر نکال لیا کریں، تب حدیث شریف سمجھ آئے گی آپ کو. جیسے کنویں کو پاک کرنے کے لیے کتے کو باہر نکالنا ضروری ہے تب پانی پاک ہوگا، احادیث میں سے بھی مولویوں کو نکالنا ضروری ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث پیچھے کیا تھی. تو مولانا شریف کو الگ کریں. تو حدیثیں تو بیان کرتے ہیں، ویسے ان لوگوں کا قصور بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے 8 سالہ درس نظامی کے کورس میں 7 سال فقہ حنفی پڑھی ہوتی ہے، آخر 1 سال دورہ حدیث کرتے ہیں. جیسے چائے کا ایک دور ہے، آیا اور چلا گیا. حدیثیں پڑھی نہیں ہوئی ہوتی، وہ پڑھی ہی ہوتی ہیں، پڑھی ہوئی نہیں ہوتی. اور یہاں تو الحمدللہ پڑھی بھی ہوئی ہیں اور پڑھی بھی ہوئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں کوئی علمی بات کر دے، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، بلکہ ہم علمی کتابی مسلم ہیں. ٹھیک ہوگا جی؟ الحمدللہ یہ بھی آپ کو تحفہ دے دیا جاتے ہوئے. اچھا جی، اب یہاں پہ آئیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا قرآن، ہم ایمان لے آئے، اب ہمیں کسی چیز کا خوف نہ کوئی ظلم کا اندیشہ ہے اپنے رب کی طرف سے کیونکہ ایمان لے آئے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک یہ کہ ہم میں سے کچھ تو تابع فرمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں. یعنی جنات میں بھی اللہ کے تابع فرمان بھی ہیں، اللہ کے باغی بھی ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جنہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے حق کی راہ تلاش کر لی. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو حق سے منحرف ہو گئے فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور اگر وہ ثابت قدم راہ حق پر ہیں تو ہم انہیں سیراب کریں گے کثیر پانی کے ساتھ. اب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ جو کوئی پیغمبروں کا تابع فرمان بنے گا تو اس پہ اللہ تعالیٰ پانی کا نزول فرمائے گا. پانی آج بھی بہت اہم ہے، اس زمانے میں بھی تھا. وہ پنجابی کہتے نا کہ جڑا کسان ہوتا ہے نا، کسان وہ دی اللہ نال پائی والی ہوندی ہے، وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق میں رہتا ہے، خصوصاً بارانی زمین والا کسان. وہ محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ تو نے بارش نازل فرمانی ہے، تبھی اس میں سے کچھ نکلے گا نا.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ثابت قدم رہیں حق پر تو اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے سیراب کرتا ہے، یعنی تمہیں کھیت عطا فرمائے گا، پھل عطا فرمائے گا، تمہارا رزق کی فراوانی ہو جائے گی اگر تم اللہ کا راستہ اختیار کرو گے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِي، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرے اس میں ان کی۔ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے روگردانی کرے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو وہ اسے داخل کرے گا سخت عذاب کے اندر۔ یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، دنیا میں عذاب آئے نہ آئے، آخرت کا بڑا عذاب تو آنا ہے اللہ کے نافرمانوں کے اوپر، پیغمبروں کی روگردانی کرنے والوں کے اوپر۔ اب وہ اہم ترین آیت آ رہی ہے، سورۃ الجن آیت نمبر 18۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، پس مت عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کی۔ یہ تو ترجمہ کیا ہوا ہے بریلویوں نے، لیکن لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے اس کا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا، تو مت دعا دو، مت پکارو، دعا کہتے ہیں پکارنے کو، مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی مت پکارو۔ اب وہ چونکہ پکارنے والے ہیں تو ترجمہ انہوں نے عبادت کر دیا ہے، کہ کوئی یہ آیت پیش کرے کہ اللہ کے ساتھ تو کسی کو نہیں پکارا جاتا، وہ کہتے ہیں جی تو ہم بھی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، تو ترجمہ عبادت کر دیے۔ یہ بہت بڑی تحریف ہے۔ ہاں اگر یہ کہتے ہیں نا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو اور بریکٹ میں عبادت کر دیتے ان معنوں میں کہ پکار بھی عبادت ہے، وہ تو حدیث ہے نا ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی میں اور ابن ماجہ میں، الدعاء هو العبادہ، دعائی تو عبادت ہے۔ پھر نبی اسلام نے آیت تلاوت کی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اس سے پہلے آیت وہ پڑھی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، اور یہ آیت چلتی ہے سورۃ المومن کی آیت نمبر 60، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھے پکارنے سے روگردانی کرتے ہیں، میں ذلیل و خوار کر کے انہیں دوزخ میں داخل کروں گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ نبی الاسلام نے خود آیت تلاوت کر کے بتایا، الدعاء هو العبادہ، پہلے یہ حدیث بیان کی، پھر ساتھ ہی آیت پڑھی کہ پکارنا ہی عبادت ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں پکارنے کی عبادت اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کو علیحدہ سے اللہ نے ذکر کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ کی، اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا کے لیے، غیب میں کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ آپ کی مدد کو پہنچے گا، اللہ کے ساتھ خاص۔ تو اس کے اوپر میرے کئی کلپ، پچھلے دنوں میرا ایک نیا کلپ ابھی ریکارڈ ہوا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا پر صحیح عقیدہ، اس سے پہلے ڈیٹیل لیکچر ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اسی کی ایکسٹینشن ہے، یہ مسئلہ نمبر 3 تھا، وہ مسئلہ نمبر 43 ہے، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، کہ پکارنا اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکارا گویا آپ نے اسے معبود مان لیا، مدد کے لیے اگر پکارا، ویسے پکار سکتے ہیں، ہم نماز میں پکارتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، لیکن ہم المدد یا رسول اللہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے۔ مدد کے لیے پکارنا منع ہے، صرف پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مدد کے لیے پکارنا وہ قرآن پاک میں آ گیا، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُم خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا بتاؤ تو کون مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے، فریاد کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یعنی جس کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو معبود ہی ہے، چاہے بندہ سمجھ کے پکار رہے ہو، چاہے اسے رب سمجھ کے پکار رہے ہو، یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا ہی نہیں۔ میں اسی لیے کرتا ہوں، یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے، مولا علی کو اگر اختیار ہوتا بھی تب بھی کوئی مولا علی کو پکارے گا تو مشرک ہوگا، اس لیے کہ مولا علی بھی تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تھے، مولا علی کا ماننے والا بھی ہوگا جو اللہ ہی کو پکارے گا، تو یہ جھگڑا ہی نہیں اختیار ہے یا نہیں۔ مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ، اور ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی، میکائیل علیہ السلام کی۔ آج تک کسی نے کہا یا میکائیل المدد بارش نازل فرما؟ اور جن کی ڈیوٹی نص سے ثابت ہے ان فرشتوں کو تو آپ پکار نہیں سکتے، تو آپ پیغمبروں کو اور جنات کو اور اولیاء اللہ کو اور صحابہ کو اور اہل بیت کو پکارو گے؟
نہ مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، نہ کوئی آپ ڈیوٹی اسائن کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ جو جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، یہ جو نعت پڑھا کرتے تھے نا، فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، یہ مفتی سعید صاحب ہیں کراچی کے، انہوں نے یہ نعت لکھی تھی۔ تو وہ تو بیچارے ظاہر ہے جنید جمشید صاحب تو عالم نہیں تھے، وہ بیچارے پڑھتے رہے کہ مفتی صاحب نے لکھا ہے، لیکن یہ جملے جو ہیں شرکی ہیں۔ فرشتوں کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرا سلام نبی علیہ السلام تک پہنچا دو، ہم نے کس کو کہنا ہوگا؟ اللہ کو۔ درود شریف کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ یہ صحیح ہے کہ سنن نسائی میں حدیث ہے صحیح سند سے کہ زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے فرشتوں کو پکار کے کہنا ہے۔ ہمیں نماز میں کیا سلام سکھایا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ یہ نہیں کہ فرشتوں میرا سلام پہنچا دو یا رسول اللہ میرا سلام سن لیں، نہیں۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی اور اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں ہر بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ اللہ پہنچائے گا، وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچائے، ہواؤں کے ذریعے پہنچائے۔ ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ اے باد صبا میرا پیغام نبی علیہ السلام تک پہنچا دینا، نہ، ہم نے اللہ کو کہنا ہے اللہم صلی علی محمد، اللہ آپ درود بھیجیں ہماری طرف سے ہمارے نبی علیہ السلام تک۔ یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، پکارنا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اور اب دیکھیں یہ جو لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے یا غوث اعظم نظر کرم خدارا، میرا خالق آسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا، مسجد میں کھڑے ہو کے یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کا کہہ رہا ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ تو ترجمہ انہوں نے کر دیا عبادت نہ کرو، تاکہ کوئی پوچھے تو اس کو کہے کہ یار دیکھو نماز تو ہم اللہ کی پڑھ رہے ہیں، تو نماز کا تو ذکر ہی نہیں ہے، پکارنے کا ذکر ہے۔ نماز بھی پکارنے کی ایک شکل ہے، مطلقاً اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا۔ اور میں نے کہا کہ آج کل جو نعتیں بھی ہیں نا سر، اکثر نعتیں تو نعتیں ہیں ہی نہیں، یہ استغاثے ہیں، استغاثہ مدد کے لیے پکارنا، ٹھیک ہے نا۔ نعت تو یہ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی تعریف بیان کریں۔ اب یہ نعت ہے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، یا رسول اللہ مجھے مدینے بلا لیں اور مجھے عشق کی شراب پلا دیں۔ اس میں نبی علیہ السلام کی تعریف کہاں ہے؟ مجھے آپ بتا دیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ ہے، استعانت ہے، مدد مانگی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے مدد کے لیے، تو یہ انتہائی گستاخی ہے۔ میں شرک نہیں بولتا ورنہ وہ برا لگ جاتا ہے ان کو لفظ، ان کو ان کی زبان میں بتائیں کہ یہ گستاخی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمایا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ نے تو ہمیں سکھایا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آپ علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ خیر اس پہ تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، اس ایک آیت کے اوپر سورہ جن ختم ہی نہ ہو کئی قرآن لیکچرز تک۔ اس پہ مسئلہ نمبر 3 میرا دیکھ لیں، دعا صرف اللہ ہی سے، اور ایک میرا ریسرچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے، ریسرچ پیپر نمبر 3، وہ آپ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے ادھر بھی پڑھا ہوا ہو تو میں آپ کو دکھا بھی دوں، بس وہی نہیں پڑھا ہوا، لے آؤ جی پیچھے ریسرچ پیپر نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے۔ سر یہ آج تک استعانت کے مسئلے میں جتنے بھی دھوکے دیے گئے ہیں نا غیر اللہ کے پکارنے کے اعتبار سے، وہ سب کے سب دھوکوں کا میں نے علمی محاسبہ جو ہے نا اس ریسرچ پیپر میں کیا ہے، دعا صرف اللہ ہی سے۔ یہ ہارڈ کاپی بھی آپ کو فری ڈاک میں مل جائے گی اور سافٹ کاپی آپ اس کی ڈاؤن لوڈ کریں۔ سر یہ میری بخشش کے لیے نا، جیسا میں کہتا ہوں نا کہ عمر بن عبدالعزیز کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے ممبروں سے سب و شتم ختم کروایا تھا مولا علی پہ، میری بخشش کے لیے یہ ایک پمفلٹ کافی ہے، کیونکہ الحمدللہ اس کے فیڈ بیک میں ہزاروں لوگوں نے توحید کے حوالے سے اپنے عقائد کی اصلاح کی ہے۔ دعا صرف اللہ ہی سے، 8 پیجز پہ میں نے جتنے بھی یہ ان کے شیطانی وسوسے ہیں ان کا جواب دیا، اور اسی ریسرچ پیپر کو میں نے پھر پڑھایا ہے لیکچر میں، 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا بندہ خاص
یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ شریف میں، تو لوگ اس پر ہجوم کر کے آ جاتے ہیں. یعنی پہلے تو وہ سننے کے لیے آتے تھے کہ کیا دعوت ہے، اور جب غصہ نکالنا ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام کو مارتے بھی تھے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نا کہ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں گئے تو ابو جہل نے اناؤنسمنٹ کی کہ کون ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک اونٹ نہر ہوا ہے، اس کی اوجڑی رکھی ہوئی ہے اور اس کی وہ ساری باقی چیزیں وہ لا کے تو نبی علیہ السلام کے اوپر پھینک دے. تو ایک شکی شخص کھڑا ہوا، عقبہ بن ابی معیط، اس خبیث نے، یہ وہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے نام لے کے قنوت نازلہ پڑھی ہوئی ہے، اور غزوہ بدر میں یہ جہنم واصل ہوا. نبی علیہ السلام نے نماز کی حالت میں تھے، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، بخاری مسلم دونوں میں ایک چیپٹر ہے ان تکلیف کا بیان جو اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو گزارنی پڑی دین کے راستے میں، اس میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ مشکات میں بھی آپ کو 30 جلد میں مل جائے گی. تو اس نے جا کے وہ اوجڑی جو تھی نا، اونٹ کی اوجڑی کتنی بڑی ہوگی، بیل کی بھی اتنی بڑی ہوتی کتنی وزنی، اور اونٹ کی اس سے بڑی، وہ لا کے اس نے نبی علیہ السلام کی مبارک گردن پہ رکھ دی. اور اب وہ وزن اتنا زیادہ تھا کہ نبی علیہ السلام سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے. عبداللہ ابن مسعود غلام تھے، غلاموں کی اس معاشرے میں کوئی اوقات ہی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کاش میرے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ میں نبی علیہ السلام کی مدد کر سکتا اس وقت مکے میں. تو دوڑتے دوڑتے گئے سیدہ فاطمہ کے پاس، تو سیدہ فاطمہ دوڑتی ہوئی آئیں، انہوں نے آ کے وہ اوجڑی ہٹائی. اور ظاہر سیدہ فاطمہ چونکہ ہاشمی خاندان سے تھی، ان پہ اس طریقے سے ایکٹیویٹی تو کوئی پرفارم نہیں کر سکتا تھا. تو یہ آپ علیہ السلام کو ان تکلیف سے گزرنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہا ہے، سورۃ العلق میں آتا ہے یہاں پہ بھی کہ جب اللہ کا بندہ محمد رسول اللہ کھڑا ہوتا ہے نا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تو سب کے سب یہ اس پہ ہجوم لگا لیتے ہیں. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے نبی فرما دیجئے میں تو بس اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک صحیح بخاری میں ایک اور واقعہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک کافر نے آ کے آپ کے گلے میں جو ہے نا وہ ڈالا ایک کپڑا، اور اس طرح کھینچا کہ قریب تھا کہ مبارک آنکھیں باہر نکل آتی. تو اس وقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس کو مار کے ہٹایا، اور خیر انہوں نے پھر حضرت بکر صدیق کی بھی پٹائی کرنی شروع کر دی. تو اس وقت حضرت بکر صدیق نے ایک جملہ بولا تھا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اکیلا اللہ ہے، اس توحید کی بات کے اوپر. اور وہ شخص کہ جس کو یعنی اعلان نبوت سے پہلے یہ لوگ جو ہیں وہ صادق اور امین کہا کرتے تھے. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہ میں تو عبادت کرتا ہوں اپنے رب کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی یہ بھی فرما دیجئے میں تو نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ کسی نفع کا مالک ہوں. واضح عقائد ہے جی. اگر نبی علیہ السلام کسی کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے تو بزرگ کہاں سے ہو گئے؟ کوئی کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ مجھ سے لینا ہے لے لے، قیامت والے دن اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. یعنی اپنے اعمال لے کے جاؤ. ہاں اعمال ہوں تو ظاہر نبی علیہ السلام کی شفاعت تو کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ تو سیدہ فاطمہ تو ویسے ہی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، بخاری مسلم میں آیا. لیکن ہمیں سمجھایا جا رہا تھا کہ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو اکثر کہتے سنائی دیں گے کہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن ہر نبی بھی کہہ رہا ہوگا آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے سوائے نبی علیہ السلام کے. اور پھر آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ کہہ رہے ہوں گے میں نے اس وقت تک جنت میں نہیں جانا جب تک کہ سارے مرید نہ لے جاؤں. یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ جو ہے وہ نبیوں سے بھی زیادہ ہے. نبی نفسا نفسی کر رہے ہیں اور عبد القادر جیلانی کے کہہ رہے ہیں مرید مرید مریدی مریدی. وہ ساڑھے ایک دوست نے نا تو بڑے کٹر بریلوی تھے اور بڑے بریلویوں کی مسجد کے وہ عالم دین بھی تھے، خطیب بھی تھے. آہستہ آہستہ میرے ساتھ اٹیچ ہوئے تو گمراہ ہو گئے، یعنی اللہ نے ہدایت دے دی. تو وہ
اب جب بندہ ادھر سے آتا ہے نا تو وہ پھر حضرت عمر بن جاتا ہے. حضرت عمر کفر کی حالت میں بھی کتنے سخت تھے, اور یہاں پہ بھی آپ کتنے سخت, یعنی اسلام کی حالت میں بھی اتنے ہی اسٹرانج. تو وہ کہنے لگے کہ جب میں ان کو میں چھیڑنے کے لیے کبھی کہتا تھا یار وہ قیام الدین تو مطلب شیخ, وہ خود بھی قادری سلسلے میں بیعت تھے نا, تو وہ باپا جانی کے مرید تھے وہ. تو وہ میں کہ یار وہ تسی تے وہ بیعت کراندے سو, جب بیعت کرواتے تھے آپ لوگ تو کہتے تھے جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا قیامت تک جتنے میرے مریدین ہوں گے تو وہ جنت میں ساتھ لے کے جان گے. تو وہ پنجابی میں بولا کرتے تھے, کہتے ہیں انہوں نے بزرگوں کو کسی نے کھنگڑ بھی نہیں دینا ہوتے, لے کے جان گے, کھنگڑ بھی نہیں دینا کسی نے. ٹھیک ہے, یعنی کھانسنا آپ کو پتا نا, یہ ہمارے اردو میں پنجابی میں محاورتاً بولا جاتا ہے نا کہ آپ جب کوئی کسی کے لیے دبے الفاظ میں سفارش کرنا چاہیں تو انسان کھانس کے متوجہ کرتا ہے کہ اب ڈائریکٹ کہہ بھی نہیں سکتا تو کہ تھوڑا لحاظ کریو بندے دا. تو وہ کہنا تواڈے بزرگ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ کے سامنے, تسی آ جاؤ جی اسی نال لے کے جاواں گے. جتھے نبیوں کا حال نفسی نفسی ہے وہاں بزرگوں کا کہاں سے ہوگا؟ تو اس میں بزرگوں کی کوئی توہین نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. ہم عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ منسوب عقائد کو اگر رد کرتے ہیں تو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ. شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم نیگیٹیولی, ان کو نہیں نیگیٹیولی یعنی ایڈریس کر رہے, بلکہ ان کے نام کے اوپر جو فرقہ واریت اور جو بدعقیدگی پھیلائی ہے اس کو ہم غلط کہہ رہے ہیں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ مجھے کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا. ولن اجد من دونہ ملتحدا, اور نہ میں پا سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے لیے کوئی جائے پناہ. یعنی اللہ کے مقابلے پر مجھے کوئی ایک بچا بھی نہیں سکتا, نہ جائے پناہ ہے کوئی. یہ عقیدہ ہے سر, یہ ساری توحید ہے. ایک ایک آیت پہ ایک ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے. الا بلاغا من اللہ و رسالتی, ہاں سوائے یہ کہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں اللہ کی جانب سے پیغامات تم تک پہنچا دوں. ومن یعص اللہ ورسولہ, اور وہی کانٹے کی بات, جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی, فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا, تو بے شک ایسے شخص کے لیے ہمیشہ ہمیش کی دوزخ ہے. اچھا یہ جو آیت ہے نا منکرین حدیث کے لیے بھی رد ہے, کیونکہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی اطاعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جتنی بھی آیات ہیں نا وہ ساری مدنی ہیں, اور مدینے میں نبی علیہ السلام چونکہ حکمران بھی تھے تو وہ حکمران کی اطاعت ہے, نبی علیہ السلام کی شخصی اطاعت نہیں ہے. یہ آیت بھی مکی ہے, سورت بھی مکی ہے, تو نبی علیہ السلام تو مکے میں کوئی حکمران نہیں تھے, تو نبی علیہ السلام کی شخصی پیروی بھی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس کی وہ تعویل کر لیتے ہیں یہ تو مدینے کی آیت ہے, تو پھر میں ان کو یہ بکی آیت پیش کرتا ہوں کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو کوئی بھی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی, کیٹاگوریکل ہے, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, تو وہ رہے گا دوزخ میں ہمیشہ ہمیش. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ, یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس دوزخ کے عذاب کو, فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا, تو ان کو پھر معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس کا مددگار کمزور ہے اور کون ہے جو تعداد کے اعتبار سے قلت کا شکار ہے. نبی علیہ السلام کو کہتے تھے نا کہ تمہارے ساتھ جو اٹیچ لوگ ہیں وہ ہے بھی بڑے تھوڑے ہیں اور بڑے کمزور لوگ ہیں, غریب غربا ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ جب دوزخ میں تمہیں پھینکا جائے گا نا, پھر بتایا جائے گا کہ نبی علیہ السلام کا مددگار بھی سب سے مضبوط ہے اللہ, اور نبی علیہ السلام کے جو فالوور ہیں وہ دیکھیں نا, آج 1 ارب سے زیادہ روحانی بیٹے نبی علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر خیر کثیر عطا فرمائی ہے. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ دن قریب آ چکا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے, یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی لمبی مدت رکھی ہے. یعنی وہ جب نبی علیہ السلام ان کو دھمکی دیتے تھے وہ کہتے تھے بتاؤ یہ قیامت کب آئے گی, کوئی تاریخ دو, یہ ہم پلان کر لیں, اور اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو بتاؤ کب آئے گا, لے آؤ وہ عذاب. دھمکیاں دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی فرما دیجیے یہ اللہ کا فیصلہ ہے, تم فرما دو کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے وہ عذاب قریب ہو
اور عذاب آیا نا پھر غزوہ بدر کی شکل میں، 70 سردار ان کے قتل ہوئے، ہو سکتا ہے لمبی مدت ہو۔ عالم الغیب، اس کے ساتھ اب یہ آیت ہے کہ مجھے نہیں پتا، یہ تو غیب کا جاننے والا چیزیں بتاتا ہے تو مجھے پتا چل جاتی۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، کسی پہ اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے رسولوں میں سے، فإنہ یسلک من بین یدیہ، پس مقرر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان رسولوں کے آگے اور پیچھے، وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، ان کے آگے بھی اور پیچھے بھی محافظ فرشتے، لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ یہ جانچے کہ کیا انہوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا مخلوق تک، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کا اس نے ایک شمار مقرر کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبیوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے، پھر فرشتے پہرے دار ہوتے ہیں کہ یہ نبی پیغام پہنچا رہے ہیں، ظاہر ہے نبیوں نے نعوذ باللہ کو اس میں ملاوٹ نہیں کرنی ہوتی، لیکن اس کے باوجود اسپیشل پروٹیکشن میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جس کے کانٹیکسٹ میں میں نے کم از کم 3.5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے۔ مسئلہ نمبر 6A، علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، جس میں نے بتایا کہ دیوبند اور اہل حدیث ایک ایکسٹریم پہ ہیں اور بریلوی اور اہل تشیع دوسری ایکسٹریم پہ ہیں، درمیان میں اہل سنت کا موقف کیا ہونا چاہیے وہ میں نے بتایا۔ اور دوسری اسی کی پارٹ 2 ہے 6B مسئلہ، الہام، کشف اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، ورنہ تو اس آیت کے اوپر میں 4 گھنٹے بول سکتا ہوں، چونکہ آلریڈی لیکچر ریکارڈڈ ہے، وہ ضرور دیکھیں، کئی لوگوں کی ہدایت کا سبب بھی وہ لیکچر بنے ہیں جس میں میں نے علم الغیب سے متعلق عقیدہ کھول کر بیان کیا ہے۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر کور کریں گے، کوشش کریں گے دونوں صورتیں کور ہو جائیں انشاءاللہ تعالی، چونکہ وہ بھی جوڑے کی فارم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔